وہ لا الہ کی وضاحت کو سننے کو تیار نہیں ہے، وہ عقائد کی وضاحت کو سننے کو اور برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو، انہیں جوڑ کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ جوڑ جوڑ جوڑ، یہ جوڑ ان کے جوڑوں میں بیٹھ چکا ہے۔ ان کو اللہ کے لیے جوڑ نظر آتا ہے، اللہ کے لیے توڑ نظر نہیں آتا، کہ اللہ کے لیے آپ نے جوڑنا ہے تو اللہ کے لیے توڑنا بھی ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے، جوڑ اللہ کے لیے، بغض دشمنی اللہ کے لیے، توڑ اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، جوڑ اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، توڑ اللہ کے لیے۔ یہ ادھورا دین بیان کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا تصور ان مداحن اور میٹھے میٹھے مولویوں اور دائیوں کا ہے، یہ سارا قصور ان کا ہے، جو دعوت کے میدان میں نبوی مزاج سے بالکل 360 ڈگری الٹا مزاج رکھتے ہیں۔ مگر اس پرفتن اور گئے گزرے دور میں ایسے علماء اور داعیان حق بھی موجود ہیں الحمدللہ، جو اپنوں کی تانوں کی پرواہ کیے بغیر دعوت کے میدان میں عقائد کے بیان کو اولین درجے پر رکھ کر مزاج نبوت کو سماج میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اجنبی بن جاتے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا تھا 1400 سال پہلے، اسلام آیا اجنبی تھا، ان قریب اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام کی اس اجنبی دعوت سے چمٹ کے اس دعوت کو آگے لے جانے والے جو لوگ ہیں، جو اس اجنبی دعوت کی وجہ سے اجنبی بن گئے، ان کے لیے خوشخبری ہو، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں، تھوڑے ہیں مگر سونے ہیں، سمجھ آئی؟ ان الکرام قلیل، تھوڑے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے معاشرے کے تانوں کی، عقائد کے باب میں کھل کر بات کرتے ہیں۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں آپ باطل کو دیکھیں، یہ تو میں ساری بات ان علماء کی کر رہا تھا نا جو حق پر ہوتے ہوئے مداہنت کرتے ہیں۔ جناب آج کا باطل طبقہ، آج کے باطل طبقات نظریاتی کام کر رہے ہیں، نظریاتی۔ آج سوشل میڈیا پہ تشیع نظریاتی کام کر رہے ہیں، روافظ نظریاتی کام کر رہے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ ہماری طرح میٹھی میٹھی باتوں کے اوپر نہیں رہتے، سمجھ آئی؟ وہ خوب تبرہ کرتے ہیں، اپنا نظریاتی کام کرتے ہیں۔ قادیانی نظریاتی کام کر رہے ہیں، سیکولر اور لبرل قوتیں نظریاتی کام کر رہی ہیں، اہل شرک و بدعت نظریاتی کام کر رہے ہیں، حضور کو حاضر ناظر بنا رہے ہیں، عالم الغیب کر رہے ہیں، مختار کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، نظریاتی کام کر رہے ہیں وہ۔ اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی نظریاتی کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم عقائد میں ایک ہیں، فروع میں اختلاف ہوتا ہے۔ مجھے ان سے اتنا ہی گلہ ہے کہ ان کی اکثریت فاتحہ خلف الامام رفع الیدین پہ زور دیتی نظر آتی، وہ ایسے ہی زور دیتے ہیں جیسے شرک کی تردید پہ زور دیتے ہیں، وہ تقلید کی تردید بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے شرک کی تردید کرتے ہیں۔ یہ مجھے ان لوگوں سے بہت بڑا گلہ ہے، لیکن وہ ہمارے سگے بھائیوں کی طرح، انما المؤمنون اخوہ، عقائد کے باب میں ہم ایک ہیں۔ لیکن یاد رکھیے نظریات کا مقابلہ نظریات سے ہوتا ہے۔ باطل قوتیں نظریات بیان کریں اور آپ میٹھی میٹھی باتوں پر رہیں، مقابلہ ہوگا۔ آپ استنجا کے مسائل بیان کریں، مقابلہ ہوگا۔ نظریات کا مقابلہ نظریات سے ہوتا ہے، حقیقت کا مقابلہ حقیقت سے ہوتا ہے۔ ایک طرف سچی حقیقت جھوٹی حقیقت ہے تو اس کا مقابلہ سچی حقیقت سے ہوگا، اس کا مقابلہ فضائل سے نہیں ہوگا، گول مول اور میٹھی میٹھی باتوں سے نہیں ہوگا۔ نظریات کا مقابلہ وضو استنجا کے مسائل سے نہیں ہوگا، نظریات کے مقابلہ تجارت کی جدید شکلیں بیان کرنے سے نہیں ہوگا، نظریات کا مقابلہ مشترکات پہ زور لگانے سے نہیں ہوگا، نظریات کا مقابلہ عقائد پر گول مول بات کرنے سے نہیں ہوگا، نظریات کا مقابلہ زو معنی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے بڑے بڑے، آپ دیکھیں ہمارے فتنوں کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندیوں کا ٹھیکیدار بناتے ہیں، یا لوگ ان کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ خود بنائے نہ بنائے لوگ ان کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، سمجھ آئی؟ وہ نظریات کے بارے میں صم بکم عمیون بنے ہوئے ہیں، اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر
وہ نظریات پہ آتے ہی نہیں ہیں. فتنوں کی کانٹ میں ان کی تعداد سب سے کم ہے. کس حوالے سے تعداد کم ہے؟ صرف گنتی میں نہیں، دیوبندی اپنی تعداد میں سب سے زیادہ ہیں. اس غلط فہمی میں نہ رہیں، سب زیادہ ہیں. آپ کے پی کے کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، یہ اپنی افرادی قوت میں باقی سب سے زیادہ ہیں. لیکن نظریاتی کام میں جتنی افرادی قوت ہے نا، اس حساب سے نظریاتی کام میں کم ہے. اگرچہ ہمیں بہت بڑی تعداد نظر آئے گی، لیکن اپنی افرادی قوت کے حوالے سے کم ہے. یعنی اپنی آبادی کے تناسب سے کم ہے میدان میں. اللہ اکبر. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے خدا کے لیے، ہمارے کتنے چینلز ہیں جو دشمنان توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، دشمنان سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، دشمنان ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کا حقیقی مفہوم بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم یہ کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا، وحی نہیں آ سکتی. اور جو یہ قائل ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی آتی ہے وہ کافر ہیں. کون بیان کر رہا ہے؟ کتنے چینلز ہیں؟ ہمارے کتنے چینلز ہیں جو دشمنان صحابہ کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ہمارے کتنے چینلز ہیں جو اقامت دین کے دشمن ہیں ان کے خلاف کام کریں؟ اقامت دین کے دشمن سارے آپ کی سیکولر لبرل قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ اسلام اقتدار میں آئے. آج ہماری خاموشی اور مداہنت کی وجہ سے امی عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو کل ہماری ماؤں کی عزتوں کا، دوپٹوں کا کوئی رکھوالہ نہیں ہوگا. یاد رکھنا. سمجھ آئی بات کی؟ پھر خدائی انتقام کا کوڑا برسے گا ہمارے اوپر، اور خدا کو پھر ترس بھی نہیں آئے گا. اس دن سے بچیں. امی عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کریں. ہماری بیٹیوں کے دوپٹے کی حفاظت اللہ کرے گا رد عمل میں انشاءاللہ. میدان عمل میں اتریں، حق بات کو حق نیت سے حق طریقے سے بیان کرتے ہوئے بالعموم فساد برپا نہیں ہوتا کہ نامکمل بیانیے سے باہر نکلیں. وہ حق ہی نہیں جس کے بیان سے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ نہ آئے، باطل لرزہ براندام نہ ہو، اور باطل مٹنا شروع نہ ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل بھاگ نکلا. باطل نے تو بھاگنا تھا، مٹنا تھا. آپ کی جاء الحق سے زہق الباطل نہ ہو تو اپنا احتساب کرو، وگرنہ خدائی احتساب پھر موقع نہیں دے گا. یہ درست ہے کہ ہم خدائی فوجدار نہیں، ہم کسی سے بات زبردستی نہیں منوا سکتے، لیکن ہم چوکیدار تو ہیں یار، ہم چوکیداری تو کر سکتے ہیں. آئیں پھر فتنوں کی کاٹ کی طرف، اجمال سے تفصیل کی طرف، جمال سے جلال کی طرف، سمجھائیے، اللہ اللہ سے لا الہ کی طرف، اقرار سے انکار کی طرف، جوڑ سے توڑ کی طرف، توڑ سے جوڑ کی طرف. ادھورا دین بیان نہ کریں. مشترکات سے شناختی مسائل کی طرف آئیں. مشترکات شناخت کو ختم کر دیتے ہیں. آج عالم کفر بھی ہم سے یہی کہتا ہے، آ جائیں مشترک باتوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج یہاں کا زندیق اور مرتد بھی یہی کہتا ہے، آ جاؤ یار، تمام مسالک میں جو مشترک باتیں نا ہم ان کو لیتے ہیں. اس پہ تو ہماری شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے. توحید اور سنت اور رسالت کی شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے. حسین سب کے ہیں تو عمر سب کا کیوں نہیں بھائی؟ لکھ لعنت ہو اس مولوی کے اوپر جو حسین سب کے کہہ کر شریک ہوتا ہے لیکن عمر کے سب کے کہنے کے لیے وہ بات اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. حسین ہمارا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عمر ہمارا ہم نعرہ نہ لگا سکیں. یہ جو میں نے ابھی بات کی، حسین سب کے ہیں، اس کے ساتھ یہ ملانا پڑے گا عمر بھی سب کے ہیں، وگرنہ بات نامکمل ہے. اللہ اکبر. آ جائے میدان میں، وگرنہ تمہاری شناخت بھی نہ ہوگی، داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. مولوی کہتا حق بات بیان کرنے سے فتنہ آتا ہے. اور مولوی صاحب، حق بات بیان کرنے سے فتنہ آتا ہے. حق بات بیان نہ کرنے سے جو فتنہ آتا ہے نا، وہ کرنے کے فتنے سے بڑا ہے. تو سمجھتا ہے نا حق بات بیان کرنے سے فتنہ آتا ہے،
تو نہ کرنے سے جو فتنہ آتا ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ جہنم بھی پہنچا دیتا ہے، دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں ہی رکھتا ہے۔ تو آج کی اس محدود سی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے بات کی، حق بات کو حق نیت سے حق طریقے سے بیان کیا جائے تو فساد برپا نہیں ہوتا، یہ بات نامکمل ہے۔ فٹ کہاں ہوتی ہے؟ بے ضرر مسائل میں، مس فٹ کہاں ہوتی ہے؟ عقائد کے باب میں۔ کھول کے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی، اللہ کبھی بیشی ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔